پوچھا کیا نام ہے؟ کہا سرکار بندہ تو غلام ہے اور غلاموں کا بھی کوئی نام ہے؟ جو آپ چاہو بولو۔ ہم اچھے بھلے عبد الرحمن تھے، ایک دن چس جو آئی یار کو ابو ہریرہ بول بیٹھے، اور پھر بخاری بھی ابو ہریرہ بولتا رہا، مسلم بھی یہی تار چولتا رہا، ترمذی والا بھی یہی رس گھولتا رہا، ابن ماجہ کو بھی میرا نام نہیں آیا، اور مستدرک حاکم نے بھی بھلایا، بس ایک دن اس نے جو فرمایا تانوں سمجھ نہیں آیا۔ غلاموں کے نام جو آپ بولو وہی ہمارا غلاموں کا بھی کوئی نام ہے۔ اچھے بھلے عبد الرحمن تھے، اب جس کو بڑے شیخ الاسلام شیخ الحدیث جنگ سے تنگ اور لاہور تک ہر کوئی کہہ رہا عن ابی ہریرہ، وہ اچھا خاصا نام ہے وہ کیوں نہیں لیتے؟ اب ابی ہریرہ یہ کوئی لقب ہے؟ یہ کوئی عطا ہے؟ لیکن کیوں ابی ہریرہ کا معنی تو اگر عربی والے بیٹھے ہیں یہی بزرگوں نے بتایا ہے کہ بلونگڑوں کا ابا۔ کس کا؟ بلیوں کا نہیں، بلی کے پتروں کا ابا۔ اگر بلی ہوتا تو پھر سیدھا لفظ ہوتا، یہ ٹیڑھا ہریر۔ اچھے بھلے بشر کو بشیر کر دو تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، زبر کو زبیر کر دو تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کو نکڑو بنا کے پیش کرنا ہو تو ٹیڑھا کر دیتے ہیں عربی میں، جیسے حسن سوڑا، حسین تھوڑا، بس اس کو لفظ کو ٹیڑھا کیا، معنی ٹیڑھا ہو گیا تھوڑا سا۔ اب ہریرہ بلونگڑوں کا ابا، واہ ربا، اور خوش بیٹھا ہے، اور گلی گلی میں کہتا ہے آنا ابو، میں بلونگڑوں کا ابا، وہ خیر تو ہے، اچھا خاصا تو انسان ہے، اور تمام صحابہ میں حدیث میں امام ہے۔ لکھ رکھو، علماء بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی صدیق اکبر سے لے کر سلمان تک، سلمان سے عبد الرحمن تک، سارے جہان میں نبی کے اقوال کا بڑا حافظ وہی ابو ہریرہ ہے، لیکن یار نے جو بول دیا وہ بس پھر کسی کو نام یاد ہی نہ رہا۔ جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ یعنی ہم اچھے خاصے عبد الرحمن بنے پھرتے تھے، آپ نے ابو ہریرہ بنا ڈالا، پھر ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا، اور ایک کیس کو لیلا نے مجنوں بنایا تھا، اور تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا۔ مولا علی سے کوئی بھی سوڑا ہے؟ مولا علی وہ پیر ہے جو نبی مکرم کا ویر ہے، لیکن محبوب نے ایک دن جو بولا ابو تراب، اب یہی ہے سوال، کہاں علی، کہاں مٹی کا ابا؟
لقب تانوں کتھوں لبا؟ مٹی دا ابا خوش بیٹھے ہیں کہ ہمیں انہوں نے مٹی کا باپ بولا ہے. لوگ سمجھیں گے گالی پر نہیں سمجھے مزاج عالی. اللہ اکبر. اس مسئلے کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کے لیے ایک بات بتانی. وہ قرآن میں نے یہیں تقریر کی تھی, مجھے یاد آ رہی ہے, کیونکہ میرے بھائی نے کہا اتنا جڑی تقریر کی تے سر والی. ظاہر ہے اگر یہاں سر والی نہیں کریں گے تو مسئلہ پھر سر کٹے گا, سینہ پھٹے گا, پھر عاشق کیسے ڈٹے گا. تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آیت پڑھی تھی, انہو کانا ظلوما جہولا. رب نے بولا تھا غریب کو بڑا ظالم ہے, بڑا جاہل ہے, تو کہتے ہیں رب نے بولا جاہل, اور یہ ناچا خوشی میں کہ ہمیں بولا جاہل ہے. وہ جاہل بھی کوئی لقب ہے؟ یہاں اچھے خاصے جاہل کو بھی جاہل کہو تو اس کے منہ پہ بھی وٹے چڑھ جاتے, حالانکہ اچھا خاصا جاہل ہوتا ہے. اور جاہل نہیں تو جہالت کی طرف مائل ہوتا ہے, اور نہیں تو پھر جاہلوں کا قائل ہوتا ہے, اور نہیں تو پھر جاہلوں کا سائل تو ہوتا ہی ہے. لیکن اب جاہل کو بھی جاہل کہو تو جاہل بھی غصے میں آ جاتا ہے. تو پڑھے لکھے کو جاہل کہو وہ تو لال پیلا ہوگا, اگر لال پیلا نہیں ہوگا تو ضرور پسیلا ہوگا. کیوں جی؟ لیکن رب نے اچھے خاصے حضرت آدمی کو کہا ظلومن جہولا. سنی جو بات لگا رقص کرنے. کسی نے کہا اے دیوانے تجھے پرلے درجے کا جاہل کہا, اس نے کہا یہ مت دیکھ جاہل کہا. یہ دیکھ کس نے کہا؟ یہ دیکھ کس نے کہا؟ یہ مت دیکھ کیا کہا؟ یہ دیکھ کیا تھی پیاسا کی تل مل, کیا تھی پیاسا کی تل مل. جب آخری بچے نا وہ تھرماس میں آخری پیالی, تو اس میں صرف چائے نہیں ہوتی, چائے کا نیچے تل میں مل بھی ہوتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کیا ساتھی پیاسا کی تل مل ہے, سپنا سنوا اسا پیوے. کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے, سپنا سنوا اسا پیوے سو. سب جھوٹے جام رلاتے چا, ایک جام بنا اسا پیوے. سب جھوٹے جام رلاتے چا, ایک جام بنا اسا پیوے سو. تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھاویں زہر پلا اسا پیوے. اب سمجھے ہیں کہ اس نے بولا یوں اور یہ خوش ہے, یہ خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ مولانا روم نے مسئلہ آگے چولا. کہتے ہیں تمہیں شاید سمجھ نہ آیا ہو, آخر قرآن کی تفسیر ہے اتنی سوکھی سمجھ نہیں آتی. یہاں بحر محیط والا بحر محیط میں پھنس جاتا ہے, یہاں بیضاوی والے کو چکر پڑ جاتے ہیں تو کس کھیت کی مولی ہے. اس لیے یہاں فرمایا مولانا روم نے حکایت بنائی, سنائی, بات سمجھائی. کہتے ہیں بی بی لیلا نے خیرات کا پروگرام بنایا. کس نے؟ لیلا نے خیرات کا پروگرام بنایا. ہر کوئی مفت کی خیرات لینے آیا. کسی نے حضرت قیس کو جا بتایا, اس نے بھی اپنا ٹوٹا شریف اٹھایا, جس کو کاسا فرماتے ہیں. میری اردو ذرا کمزور ہے اور آپ کے سینے میں لکھنؤ کا شور ہے, اس لیے کیا حضرت مجنو بھی اپنا کاسا پیالہ ٹوٹا شریف اٹھا کے لایا. بی بی لیلا نے سب کو بھر بھر کے کھلایا. جب بارہ حضرت مجنو کا آیا, اس نے جو آگے کاسا پھیلایا, رکھ کے لیلا نے ہاتھ
کا کاسے کا کک نظر اب کاسا دیا توڑ بیڑا دیا موڑ سب کچھ پچھلا بھی دیا روڑ اب کاسے کے ہوئے 6 ٹوٹے مجنوں لوگوں نے افسوس پہ انگلیاں رکھ کے کہا ہائے شودا بیویاں بھی تو کھڑی تھی یہ کچھ نہ کر سکے شودا تو کہی لیتی ہائے وے شودا